یہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اصولی طور کے اوپر. یہ پتہ نہیں کہاں سے ہیں، لگتا ہے ایسا انڈیا کے ہیں، لیکن اتنے بڑے بیان کے اندر انہوں نے اشارہ بھی نہیں کیا کہ چلو اسی بیان میں بتا دو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. اس کی طرف اشارہ بھی اس بندے نے نہیں کیا ہے. اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ چیز نہ جاننا یا ایسے لوگوں کو نہ پہچاننا کہ آدھے گھنٹے کا تقریباً تم نے لیکچر دیا ہے کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کا اشارہ تو دے دو. چند جملوں کے اندر وہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ دعوت القرآن کیا ہے، کہ تمہارا ایک معبود ہے، اور یہ جو قوم کے لوگوں تم یہ قبر پرستی کے شرک میں پڑ گئے ہو، مزار بناتے ہو، گھبند بناتے ہو، اور عرس اور میلے کرتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، یا رسول مدد کہتے ہو، یا غوث مدد پکارتے ہو، ان کی نظر و نیازیں کرتے ہو، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہو. یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا کفر ہے. اللہ کے ساتھ گویا اعلان جنگ ہے، کلمے کا انکار ہے، کلمے کے ساتھ غداری ہے. یہ بات کوئی نہیں بتاتا ہے. سارے گم ہو گئے، بس اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں اپنے اپنے کاموں. اب دنیا گزری ہے، نوکری چل رہی ہے جی، کاروبار چل رہا ہے جی، رشتہ داریاں قائم رہیں، دوستیاں کہیں نہ ٹوٹ جائیں، کہیں وہ پرچے نہ کٹ جائیں. ان چکروں میں امیر صاحب نہ ناراض ہو جائیں، پیر صاحب نہ ناراض ہو جائیں. بچپن کے دوست ہیں، اگر بات صحیح بتا دی تو ناراض ہو جائیں گے. یہ نامردی ہے، یہ بے دینی ہے، یہ اپنے ساتھ دشمنی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کی دعوت کو اٹھایا جائے. یہ مختصر ترین کلمہ ہے، یہ قرآن پورا اس کی تفسیر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی تو قرآن بعد میں نازل ہو رہا تھا. پہلے دن جب یہ بات کہی گئی تھی کہ بل قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ بس کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو. تو وہ اپنے رشتہ دار ہیں، سگا چچا ہے، بول اٹھا ہے کہ تبت یدا ساری الیوم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. پورا دن برباد کر دیا. یہ پکارے لگا رہے تھے کہ خطرہ ہے، خطرہ ہے، سنو میری بات سنو. جب سننے کے لیے آئے ہیں تو یہ بات کہی، اللہ منات حبل کی کھال اتار دی. ابراہیم علیہ السلام اب غوث نہیں ہیں، ان کو پکارنا شرک ہے، جہالت ہے. یہ جو 360 رکھے ہوئے ہیں سب بیوقوفی ہے، کفر ہے. اس کی سزا جہنم کی آگ ہے. توبہ کرو، اس سے توڑو ان بتوں کو. یہ دعوت دینے کے لیے اٹھے ہو، تم سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں. یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے کہ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا، باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا. جو اس بات کو مانتا ہے وہ دائی بن جاتا ہے، وہ مجاہد بن جاتا ہے، اور آگے جا کے یہی لیڈر بنے ہیں دنیا کے. اسی نقطے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا تھا. ابو بکر صدیق کو، عمر بن خطاب کو، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ کی اپنے گھر کے اندر یہی تربیت ہوئی تھی. ان کا جو سارا مقام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس بات کو ماننے والے تھے. پھر سارے صحابہ کرام کے جو درجات ہیں ان کے اس ایمان کی وجہ سے ہیں. یہ جہاد تھا، یہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. آج جمہوریت کی خاطر لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، لاٹھیاں کھا رہے ہیں، آنسو گیس ان کے اوپر پھینکی جا رہی ہے، پتھراؤ ان کے اوپر ہو رہا ہے. کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. ہاں جہاد کر رہے ہو، لیکن شیطان کے راستے میں. یہ دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ مسلک پرستی آپس میں ٹکرا رہی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں لڑ رہے ہیں. اسلام کے ساتھ کون ہے؟ اسلام کی خاطر کون جان دے رہا ہے؟ اسلام کی خاطر کون آگے بڑھ رہا ہے؟ یہ کوئی بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات بتانی ہے میرے پیارے بھائیوں. اصل دین یہ ہے، اور یہ دعوت اٹھنی چاہیے. اللہ کے بھروسے کے اوپر توکل کرو، اللہ کے اوپر، اور یہ اس دعوت کو اٹھاؤ جہاں بھی ہے موقع ملتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، جہاں جہاں تک رسائی ہے، اس دعوت کو اٹھاؤ اور اس کی تبلیغ کرو. یہ صحیح معنوں میں تبلیغ ہے. یہ نہیں کہ تبلیغی جماعت نام رکھ دو اور کفر و شرک فضائل اعمال کی طرف پھیلاتے پھرو. یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے ان کی. یہ کفر و شرک پھیلا رہے ہیں. یہ موبائل خانقاہیں ہیں. پہلے ایک جگہ ہوتی تھی، اسٹیٹک ہوتی تھی، جو برباد ہونا چاہے وہاں جائے. لیکن اب یہ موبائل خانقاہیں، یہ تبلیغی جماعت والوں کی، جہاں شرک نہیں ہوتا وہاں بھی شرک پہنچا کے آتے ہیں اور کہتے ہیں دین میں محنت کر رہے ہیں، بڑا بڑا اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. کسی کو کوئی ثواب نہیں ہے. ایمان جب تک سمجھ نہیں آئے گا، ایمان کی دولت سمجھو اللہ کے بندو. ایمان کی طاقت بہت مضبوط طاقت ہے. ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت اور خواری تمہیں ملی ہے، عربیوں کو بھی اور اجمیوں کو بھی. جو دونوں سرا کے غلام بن گئے ہو، ہندوؤں کے غلام بن گئے ہو،
اور پھر اپنوں کلمہ گو مشرکوں کے غلام بن گئے. یہ تمہارے اوپر چور اور ڈاکو ایسے نہیں مسلط کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ نے کیے ہیں تمہارے اوپر تمہارے شرک کی وجہ سے. اور چادریں چڑھاؤ، اور امام دامن باندھو، اور یا علی مدد کے نعرے لگاؤ. ابھی تو آغاز ہوا ہے.